اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 31، 32 اور 33 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے اور آپ کو بھی پڑھ کے سن کے ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم، کہہ دو میرے پیارے نبی، اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت، تحبو تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی پس اتباع کرو میری، یحببکم اللہ اللہ محبت کرے گا تم سے، ویغفر لکم اور وہ بخشے گا تم کو، ذنوب گناہ کم تمہارے۔ اگر کہہ دو میرے پیارے نبی، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے پس اتباع کرو میری یا پیروی کرو میری، نی کے میننگ ہے میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم کو اللہ، ویغفر لکم اور بخشے گا تم کو، ذنوبکم گناہ تمہارے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشش والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو ان میرے بندوں سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ یعنی اس وقت یہ، چونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وفد نجران سے جو وفد آیا تھا جو 60 بندوں پر مشتمل تھا، ان کو زیادہ تر یہ آیتیں یہ سورہ آل عمران میں کہی گئی ہے، جس میں اس ٹائم اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہی کو تقریباً مخاطب کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو سنا رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نعوذ باللہ اس کو خدا بھی مانگتے ہیں اور ان کو اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہو کہ تمہاری پیروی کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے راہ پر چلے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو، اس وفد کو، ان لوگوں کو کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلی گناہیں بھی معاف کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں ان کو یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف نجران کے وفد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے اب بھی ہے کہ اگر اللہ سے کوئی محبت کرنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، احادیث کی پیروی کریں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں۔ بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح نماز میں بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر سنت نہ پڑھیں تو خیر ہے، صرف فرض پڑھ لیں، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ اگر سنت پڑھیں گے تو بہت ثواب ہے اس کا بھی، اور ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ پچھلی نمازیں جو اگر کہیں قضا ہوئی ہو تو وہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو سنت پہلے ہیں، سنت کرو گے تو سنت
کے مطابق زندگی گزارو گے، سنت اور حدیث کے مطابق، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور آسانی ہوگی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ، قُل کہہ دو میرے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہہ دو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھرے، منہ پھیرے، تولو مڑ جائے یا منہ پھیر لے یا اعراض کر لے یعنی انکار کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، لا يحب الکافرین نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی انہی کی طرف اشارہ ہے کہ کہہ دو میرے پیارے نبی ان سے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے اور منہ پھیر لے، انکار کر لے، پھر جائیں، تو اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، منکروں کو پسند نہیں کرتا جو انکار کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول کے حکم سے، کیونکہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہی رسول کو حکم کرتا ہے، وہی بیچتا ہے، اور رسول پیغمبر جو ہے وہ دوسرے جو ہے انسانوں کو، دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے، وہی حکم اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے پیغمبر۔ تو اصل میں رسول کا، پیغمبر کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیچھے سے آیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ منہ پھیر لیں اللہ کے رسول سے اور اللہ سے، تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا منکروں کو، انکار کرنے والوں کو۔ اگلی آیت میں ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا یا اللہ نے پسند کیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم کے اولاد کو یا ابراہیم کے گھر والوں کو یا ابراہیم کے گھر کو، وآل عمران اور آل عمران کو، یعنی عمران کے گھر والوں کو یا عمران کے گھر کو، علی العالمین سارے جہاں پر، جہاں سے یعنی سارے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو اور عمران کے گھر کو پسند کیا ہے سارے جہاں سے۔ اب سارے جہاں میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب سارے جہاں میں آتا ہے سارے مخلوقات اللہ کے، اس میں جن بھی آتے ہیں، پودے بھی آتے ہیں، شجر بھی آتے ہیں، سیارے بھی آتے ہیں، ستارے بھی آتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی کیڑے مکوڑے، کوئی بھی، سارے مخلوقات اس میں آتے ہیں، عالمین میں، جہان میں، عالم میں سارا کچھ آتا ہے۔ ان سب میں سے اللہ نے فوقیت دی آدم علیہ السلام کو، آدم کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ آدم کا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو پسند کیا۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، اتنا اعزاز دیا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آدم علیہ السلام سے جا کر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں، پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ پھر ساری اولاد آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی تو اس میں جو لوگ سوار تھے وہی تھے، باقی سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، تو اس میں سے آ گیا۔ پھر اس سے بعد نوح علیہ السلام کے بعد آل ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور گھر، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سارے پیغمبر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو حسب و نسب جو چلتا ہے، نسل جو چلتی ہے وہ باپ کی طرف سے چلتی ہے، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پہلے اسحاق علیہ السلام کی اولاد پیغمبر بنے، پیغمبری آئی،
اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو گئی، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اس میں پیغمبری آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آل عمران کہہ رہا ہے، آل عمران میں کہ آتا ہے، عمران جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی باپ کا نام بھی تھا، اور عمران جو ہے وہ بی بی مریم کے والد کا نام بھی تھا۔ تو اس طرح یہ دونوں کی اس میں آتا ہے، لیکن عمران ادھر چونکہ آگے ہم پڑھیں گے، ذکر ہوگا آیتوں میں بی بی مریم کا، تو اس طرح یہ بنتا ہے بی بی مریم کے والد کا نام بنتا ہے۔ اور چونکہ اس میں یہ تنبیہ وفد نجران کو بھی کی گئی ہے کہ وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں بھی نعوذ باللہ، تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آل عمران بتایا گیا ہے، یعنی اللہ کی اولاد نہیں کہا گیا، کیونکہ نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تھے، وہ بی بی مریم کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ وہ مریم کی اولاد ہے، اور مریم چونکہ عمران کی اولاد ہے، تو اس لیے آل عمران کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے ادھر ہم ذکر کریں گے، آگے پڑھیں گے عمران کی اولاد میں سے، تو یعنی بی بی مریم کا ذکر آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تو اس طرح یہ ذکر جو ہے یہ بی بی مریم کے والد کے نام سے ہے، یعنی اللہ نے پسند کیا بی بی مریم کے والد کو، بی بی مریم کے خاندان کو۔ آل عمران یعنی آل عمران میں سے بی بی مریم بھی آتی ہے، عمران اور عمران بی بی مریم کی والدہ سارے گھر اور عیسیٰ علیہ السلام سارے آتے ہیں۔ تو یہ ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد نہیں ہے، وہ بی بی مریم کا بیٹا ہے۔ اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ صرف بی بی مریم کا بیٹا ہے، اور چونکہ بی بی مریم جو ہے وہ عمران کی بیٹی ہے، تو اس لیے اعلیٰ عمران آیا ہے ادھر۔ تو عمران کی اولاد کو دنیا والوں سے پسند کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور پھر عمران کی آل کو سارے جہان پر فوقیت دی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی نجران کے وفد کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے اس آیت میں بھی۔ تو اب آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی دے صحت اور سلامتی کے ساتھ، اور اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے والدین کے سمیت اور ہماری اولاد کے سمیت، ہمارے رشتہ داروں کے سمیت، ہمارے بہن بھائیوں کے سمیت، ہمارے گھر والوں کے سمیت، کل مومن مسلمانوں کے سمیت، یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما۔ آمین۔